خواتین و حضرات، ہم اس اجلاس میں اردو کی بولیاں، اس کے لہجے اور کچھ محاوروں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ زبان کی ابتدا سے متعلق جو باتیں ہیں، جو نظریات ہیں، جو علاقے ہیں، اس سے ہم سب واقف ہیں اور کتابوں میں ہم نے خوب پڑھے ہیں الگ الگ نظریات۔ آج ہم کئی سطح پر زبانوں کو جانتے ہیں اور زبان کے حوالے سے کئی سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ زبان کیا ہے؟ وہ جو لکھی جا رہی ہے وہ زبان ہے؟ بولی جا رہی ہے وہ زبان ہے؟ اگر بولی جا رہی ہے وہ زبان ہے تو پھر اس کے بولی کیا ہے؟ اگر وہ زبان ہے تو پھر بولی کیا ہے؟ اور بولی اگر جو ہم بول رہے ہیں وہ اگر ایک بولی ہے تو کیا اس کا کچھ پیمانہ متعین ہے کہ یہی بولی ہوگی یا یہ زبان ہوگی؟ اگر وہ پیمانہ ہم متعین کرتے ہیں تو پھر یہ جو مختلف لہجے ہیں اس کے، وہ پھر کس طرح سے کیا ہے؟ مختلف علاقوں میں مختلف طرح سے اردو بولی جاتی ہے اور ہم بعض اوقات اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ ان کی تلفظ درست نہیں ہے، ان کی ادائیگی درست نہیں ہے۔ حالانکہ ہم جب دو بڑے اسکول سے واقف ہیں اور دو بڑے اسکول کو ہم جانتے ہیں کہ دلی اسکول، لکھنؤ اسکول، ہم وہاں بھی دیکھتے ہیں تو وہاں بھی دو الگ الگ لہجے ہیں، دو الگ الگ طرح سے زبان بولی جاتی ہے۔ اور لکھنؤ والے کہتے ہیں کہ میں جو بول رہا ہوں، میں جو گفتگو کر رہا ہوں، میں جس طرح سے ادا کر رہا ہوں وہی درست ہے، اور دلی والے کہتے ہیں کہ وہی درست ہے جو میں ادا کر رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں یا میں جو لکھ رہا ہوں، جس الفاظ کو جس طرح سے میں باندھ رہا ہوں۔ تو اگر یہ دو معیاری زبانیں ہیں اور ان دونوں میں ہی تفریق ہے، دلی میں بھی دلی کے جو قلعہ معلیٰ کی زبان مختلف ہے اور کارخانداروں کی زبان مختلف ہے، اور ان زبانوں کو بھی خوب ادب میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو پھر ہم دلی میں رہ کر ہی جو دلی مرکز مان رہے ہیں تو پھر کس زبان کو ہم معیاری مانیں گے؟ کس زبان کو ہم کہیں گے کہ یہی درست زبان ہے؟ تو دراصل زبان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو زبان بولتے ہیں، جو لکھتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے، یا زبان الگ ہے، بولی الگ ہے، یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس گفتگو میں ہم اگر اس پر پہلے گفتگو کر لیں کہ زبان اور بولی میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ جو ہم لکھتے ہیں یا جو ہم گفتگو ادبی گفتگو کرتے ہیں تو وہ زبان ہے، اور جو عام گفتگو کرتے ہیں وہ کیا بولی ہے؟ تو اس طرح سے اگر ہم زبان اور بولی کے فرق کو واضح کرنا چاہیں تو کیا ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ میں اپنی گفتگو کا آغاز شاہد حسین صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ چونکہ شاہد حسین صاحب کا تعلق دکن سے ہے اور دکن کا ایک خاص لہجہ ہے، دکن میں کچھ حروف مختلف طرح سے بولے جاتے ہیں، کچھ ہور کو ہور، یا اس طرح سے جو جمع بنانے کا طریقہ ہے وہ مختلف ہے الفاظ کا ہے، یا وہاں جو عام گفتگو ہے اس کے جو لہجے ہیں اور جو لکھے جاتے ہیں وہ الگ لہجے ہیں۔ تو میں چاہوں گا باری باری سے اس پر گفتگو کریں۔ تو شاہد حسین صاحب، کیا زبان اور بولی ایک ہی چیز ہے یا دونوں میں کچھ فرق ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ آپ اجازت دیے تو میں حیدرآبادی میں آپ کی بات کا جواب دینے کی ایسا ہے بابو، سوال اتنا ڈوغان ہے، اتنا ڈوغان ہے، ایسا دکھ رہا اوپر سے چلے گیا۔ اب اس کے اوپر اگر میں بات کرنا شروع کرا تو اتنا پھیلا ڈوغان سمندر ہے، 1 گھنٹہ میں چلے لوں گا۔ یہ تو مذاق کی بات رہی۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ آڈینس کو ہنسا دو تو ان کا موڈ آخر وقت تک اچھا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا جو ٹاپک ہے بہت پھیلا ہوا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ 1 گھنٹے میں ایک آدمی بھی اس کے اوپر تشفی بخش بول سکتا ہے۔ میں صرف کیونکہ مجھے یہاں پہ بلانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا تعلق دکن سے ہے اور دکنی لب و لہجے کے اوپر بات کرنی ہے، تو میں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ جسے ہم دکنی کہتے ہیں وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اب جس لب و لہجے کو ہم دکنی کہتے ہیں وہ حیدرآبادی لب و لہجہ ہے۔ اگر آپ دکنی کا مطالعہ کریں، نثر پڑھیں یا نظم پڑھیں، تو پہلے بات میں یہ واضح کر دوں آپ لوگوں کے سامنے کہ کوئی زبان کمتر نہیں ہوتی، ایک زبان دوسری زبان کو ڈیولپ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور آج جو ہم زبان کی شکل دیکھتے ہیں اس کے اوپر کئی زبانوں سے محنت ہوتی بھی آئی ہے، اور آج آپ کو ورثے میں یہ زبان ملی ہے جسے آج ہم
आप इसमें बात करते हैं। दखनी का बहुत बड़ा एहसान है उर्दू पर, बल्कि हकीकत यह है कि हमको ये कहना चाहिए कि खड़ी बोली का बहुत बड़ा एहसान है। 1909 से खड़ी बोली का आगाज होता है और 1200 में मुसलमानों की आमद से पहले ताजिरों की वजह से उर्दू और फारसी के, तुर्की और फारसी के अल्फाज इसमें शामिल हो जाते हैं। उसके बाद 1350 में बहमनी सल्तनत कायम होती है और बहमनी सल्तनत का जो इलाका है उसमें पूरा तेलंगाना है, पूरा महाराष्ट्र है, आंध्रा के हिस्से हैं, मध्य प्रदेश के हिस्से हैं और उसके बॉर्डर मिलते हैं जाके गुजरात से। तो आर्याई हिंदी जबानें जो हैं उसके अलावा साउथ की वजह से द्रविड़ी जबानों का भी बहुत बड़ा असर दक्षिणी के ऊपर आपको मिलता है। और दक्षिणी के में दरअसल वो इलाका के लहजे और ज़बान का मैं ये जानना चाहता हूँ, बल्कि ऑडियंस की तरफ से एक ये है कि जो एक तो ज़बान है और दूसरे एक बोलियां हैं जो उससे मुतासिर हैं या उसका असर है बोलियों पर। जैसे एक मरकज़ है और उस मरकज़ के आसपास बहुत सी बोलियां हैं जिसके लिसानी असरात भी हैं, लिसानी वजूहात भी हैं, समाजी वजूहात भी हैं और कुछ इलाकाई भी असरात उस पर होते हैं जिससे ज़बान शायद, जैसे बंगाल में अगर हम देखते हैं तो वहाँ बांग्ला का असर उर्दू पर है या दूसरी जगहों पर है। तो वो जो बोलियां हैं तो उसमें समाजी, मौलाना बख्श साहब क्या आप इस पर रोशनी डालना चाहेंगे कि ये समाजी लिसानी या इलाकाई असरात जो बोलियों पर है या बोली और ज़बान का जो फ़र्क है? मैं सबसे पहले रेख्ता का मशहूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बहुत ही अहम बहस में हमें और हमारे साथियों को हिस्सा लेने का मौका मिला और मैं इसे एक रहनसा समझता हूँ, एक तरह का निसत सानिया है जो उर्दू ज़बान में रेख्ता के ज़रिए पैदा किया जा रहा है। उस कंसेप्ट पे आप लोग ज़रूर गौर करें, यहाँ आए तो बार बार गौर करें कि आखिर इस इदारे का नाम रेख्ता ही क्यों है। ये खुद बजाते खुद एक कंसेप्ट है जो आपको ये समझाता है कि बहैसियत उर्दू ज़बान, जब हम उर्दू ज़बान को देखते हैं तो इसका ये पुराना सा नाम रेख्ता ये उभर करके बिल्कुल फोकस में क्यों है और क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्या पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। ये बात अपनी जगह पे इस वक्त हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं बोली और ज़बान, उर्दू में जो बोलियां हैं उस पर बहस कर रहे हैं और उसके लहजे जो हैं उस पर हम लोग बहस कर रहे हैं। क्यों ज़रूरत पेश आई इस पर बात करने की, क्यों हम बात करें? उर्दू ज़बान तो बन चुकी है, फिर उसकी बोलियों पर क्यों बात करें? ये ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई कि ग्रामरियन जो किसी भी ज़बान का होता है वो हमेशा ज़बान को प्योर करने की कोशिश करता है। नतीजे के तौर पर होता क्या है कि आवाम जो पढ़ी लिखी, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी में असातिज़ा हैं, उस्तादों की तरह काम उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो लोग तो बोलते हैं, उसकी पैरवी करते हैं। बिजनेस करने वाला आदमी, पान की दुकान वाला आदमी, वो भी शेर व शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होता है। रेख्ता में हज़ारों लोग आए हुए हैं इस वक्त, सब लोग शेर व शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। अगर मैं बहसियत ग्रामरियन आपकी उर्दू सुन करके और कान दबा लूँ तो आपको कितना बुरा लगेगा। और यही रवैया रहा है उर्दू में, फारसी में और अंग्रेज़ी में भी। हर ज़बान में इसी प्योरिटी की तलाश की जाती रही और जिन लोगों ने ज़्यादा प्योरिटी की तलाश की है ना, वो ज़बान महदूद हो गई, संस्कृत की तरह मर गई। और भी दुनिया में दुनिया भर की ज़बानें जो मर गई इसी वजह से। रेख्ता को मैं सलाम करता हूँ इस हवाले से कि इस अहम बहस को इस स्टेज से पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर कि देखा जाएगा, इसे हम लोग ये मैसेज दें कि हमें ग्रामरियन नहीं बनना है। लिसानी शऊर और ज़बान का शऊर अलग बात है। लिसानी शऊर अलग बात है और ज़बान का शऊर अलग बात है। ज़बान का शऊर का मतलब होता है कि हम कितने ज़बान जानते हैं और कितनी अच्छी तरह से बोलते हैं, लेकिन लिसानी शऊर का मतलब होता है कि हम किसी भी ज़बान को अच्छा या बुरा न कहें। लैंग्वेजेस आर सेम। ज़बानें न बड़ी होती हैं न छोटी होती हैं, ज़बानें सिर्फ मुख्तलिफ होती हैं, सिर्फ डिफरेंट होती है। उसी डिफरेंस को जब हम लोग एड्रेस करते हैं और उसे छोटा बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं तो पॉलिटिकल इश्यूज बनते हैं।
اور اسی پولیٹیکل ایشوز کو آج ہم لوگ ریزالو کریں گے. زبان کیا ہے؟ تمام لوگ آپ کتاب پڑھیں کہیں گے کہ بولی زبان کی شاخ ہے. بولی اٹس اے برانچ آف لینگویج. زبان کی شاخ کا ہے. زبان کی شاخ کا ہے کیا؟ اور اس کے بعد میں ڈریے اس دن سے کہ جب کوئی بولی والا اپنے یہاں پولیٹیکل پاور گین کرے اور آپ کی جو معیاری زبان ہے اس کو چیلنج کرتے ہوئے خود کو اپنی زبان کہے, تو اس دن سے ڈریے. یہ کھیل بہت جلدی شروع ہوتا ہے, بہت جلدی ختم بھی ہوتا ہے. لہذا بولی اور زبان کے فرق کو ہم ایک ڈسٹنکشن کے ساتھ اس کا خط امتیاز نہیں کھیل سکتے. مثلا میں آپ کو 2-4 شعر سناتا ہوں, اس سے بات واضح ہو جائے گی. فرحت احساس صاحب اس ادارے سے وابستہ ہیں, اردو کے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں. تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہوگا کہ مطلب فرحت احساس صاحب کو بھوجپوری سے کیا لینا دینا, فرحت صاحب کو اودھی سے کیا لینا دینا. یہ تو بہت ہی لوکینٹ اردو بولیں گے, فصیح اردو بولیں گے, تبھی ان کی غزل سنی جائے گی. جو غالب کی طرف کی غزل کہیں گے تب ان کی سنی جائے گی. لیکن دیکھیے 1980 کے بعد پوسٹ ماڈرن سینسبلٹی میں علاقائی یعنی علاقائیت, اس سے پہلے ایک ٹرمینالوجی کا استعمال ہوتا تھا علاقائیت, ریجنلزم. ریجنلزم واز بیسیکلی اٹیچ وتھ پولیٹیکل سینسبلٹی. لیکن پوسٹ ماڈرنزم میں لوکلزم کا ایک ٹرم آیا. It was attached with cultural flavor. تو پوسٹ ماڈرنزم میں لوکلزم کے تحت مقامی زبانوں کے تحفظ کی بات کی گئی شدت سے, اور اسے معیاری زبانوں کے شانہ بشانہ کسی درجے بھی کم نہیں قرار دیا گیا. اب دیکھیے ایک پوسٹ ماڈرن شاعر, میں تو ان کو پوسٹ ماڈرن شاعر کہوں گا, اب ان کا ایک شعر سنیے اور دیکھیے کہ اس میں مقامیت کہاں ہے, علاقائی بولی کہاں ہے. اس طرح سے ہم لوگ اس کا ایک اسٹڈی کر سکتے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا احساس صاحب, تمہیں کیا ہو گیا احساس صاحب, تمہیں پر تکیہ کرتے تھے اپن لوگ. اردو میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ بمبئیا انداز یا ہریانہ کا انداز ہے یہ جو بمبئی چلا گیا ہے. اپن لوگ یا اپن اور تمن دونوں میں استعمال ہوا. ہریانہ کی زبان ہے, راجستھانی زبان ہے یہ اپن لوگ یہاں غزل میں کیا کر رہا ہے. یہ ایسا لفظ کیا اردو کا کوئی گرامرین یہاں سے راج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ہوں نقاد ہوں, کہہ سکتے ہیں کہ یہ غزل غلط ہے؟ اگر یہ غزل غلط نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم لوکل کلر کو سجیسٹ کرتے ہیں. ہمارا زمانہ بدل چکا ہے کہ ہم گرامرین نہیں رہ گئے. ہم زبانوں کی طاقت کو محسوس کریں, اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون سا لفظ کتنا لوکیٹ ہے اور کون سا لفظ کتنا لوکیٹ نہیں ہے. کیونکہ زبان کا تو ہی کام ہے. ادب کی سطح پر وہ آرٹسٹک کمیونیکیشن کرتی ہے اور بول چال کی سطح پر ہماری ضرورت کی تکمیل کرتی ہے. بس اس کے سوا زبان کچھ نہیں ہے, نہ لڑنے کی نہ جھگڑنے کی چیز ہے. دوسرا شعر سنیں آپ لوگ, بھوجپوری ٹون میں پڑھوں گا اس شعر کو, اس غزل کو. ہمیں گھر سے نکالے دے رہے ہیں, ہمیں گھر سے نکالے دے رہے ہیں, بہت ناراض ہیں اہل وطن لوگ. بہت اچھا. ہمیں گھر سے نکالے دے رہے ہیں, بہت ناراض ہیں اہل وطن لوگ. یہ لہجہ ہے اس میں. اگر کوئی نقاد تلاش کرے تو اس لہجے کے ساتھ اس کے معنی ڈھونڈے, تبھی بات پتہ چلے گی. ایک شاعر تھے جو پولیس آفیسر بھی تھے اسی دلی میں, شجاع خاور. ان کا شعر سنیے صاحب. دلی میں کرخنداری زبان بولی جاتی ہے, بلکہ کرخنداری زبان ہی بولی جاتی ہے. اب تو صرف کرخنداری زبان بولی جاتی ہے, اور اس کی 5 شکلیں 5-6 شکلیں ہیں. وہ بھی دلی کے تھے, پرانی دلی کے. تو سنیے شعر اور لطف لیجئے شعر کا کہ وہ جو شعر ہے, جو خواہش سے ناآشنا تھے مزے میں رہے. جو خواہش سے ناآشنا تھے مزے میں رہے, اور اس کو مزہ آ گیا جس نے خواہش کری. یہ کرخنداری لہجہ ہے. اب کوئی اردو کا شاعر بات کر سکتا ہے بولی اور زبان میں کیا فرق ہے. بہت اچھا مولا بخش صاحب. اب یہ بات علاقے کے اثرات کی اب مولا بخش صاحب نے چھیڑی ہے. اور ہم لوگ جب زبان کو اور بولی کو جب دیکھتے ہیں تو خاص کر جو بولیاں ہیں
اس کو 6 الگ الگ اثرات کے تحت اس کو دیکھا گیا، 6 الگ الگ علاقوں کے تحت. ابھی آپ نے مراٹھی کے حوالے سے بات کی کہ ایک مہاراشٹرین ہے جو اس کا ایک لہجہ ہے، دوسرے کرکھنداری ہے، تیسرے کشمیری ہے، پنجابی ہے، دکنی ہے، اور ایک کلکتیا کہا جاتا ہے جو پورا بنگال اور ڈھاکہ اور وہ پورا ایسٹ بنگال. تو ممبئیا اردو وہ مہاراشٹرین جو ہے وہ پورا ہے، اس کے پورے علاقے ہے. کشمیری میں نے کہا کہ کشمیری، پنجابی، مراٹھی یعنی مہاراشٹری، دکنی، کرکھنداری اور کلکتیا. تو اس طرح سے 3 ابھی آپ نے دیکھا یہاں کے مہاراشٹری یعنی بمبئیا اور بھوجپوری اور کرکھنداری 3 کے یہ ہے. کیا اس طرح کے اثرات اور اس کے جو علاقے ہیں سراج اجملی صاحب، وہاں کس طرح سے بولیاں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں اور کیسے اصل زبان سے الگ یا مماثلت رکھتی ہیں؟ دیکھیے، بہت عمدہ گفتگو ابھی مولانا بخش صاحب نے فرمائی ہے اور مختلف شیڈز دکھائے ہیں. زبان کی صورتحال یہ ہے کہ ہر حال میں ایک وہ زبان ہوتی ہے جو باہر طور معیار کو بھی قائم رکھتی ہے اور ترسیل کا بھی فریضہ انجام دیتی ہے. یہ بات جو میں نے کہی ہے پوری بات آڈینس تک پہنچ گئی نا. میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ معیار، ایک کوئی معیار تو ضرور ہوگا اور اس معیار کو قائم، اس اسٹینڈرڈ کو تو بہرحال مینٹین رکھیں گے اور اس کے بعد کمیونیکیٹ کریں گے کس طرح ترسیل کا معاملہ ہے. اب جب تک ترسیل نہ ہو تو پھر ہم معیار لے کے چاٹتے رہیں گے، اور معیار گرا دیں اور ترسیل کریں تو پھر وہ بھی بات غلط ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو توازن ہے، اور اس کی مثال کے لیے میں، اچھا ہوا کہ فرحت احسان صاحب چلے گئے. جو ابھی مولانا بخش صاحب نے فرحت احسان صاحب کے 2 اشعار پڑھے، پہلا شعر تو اپن لوگ والا بالکل ٹھیک تھا، لیکن اہل وطن لوگ جو ہے، اس میں مجھے اردو کے چھوٹے سے طالب علم کے خیال سے اہل وطن کے ساتھ لوگ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، یعنی غلط ہو گیا. تو بس یہ بہت عمدہ مثال دی ہمارے مولانا بخش صاحب نے کہ جس میں معیار کیا ہوتا ہے اور ترسیل کا سلسلہ کیا ہوتا ہے. اپن لوگ کہا تو ایک دوسری زبان اور دوسرے علاقے کے لہجے کے ذریعے ترسیل ہو گئی، ایک دوسرے علاقے کے لہجے کے ذریعے ترسیل ہو گئی. اور یہ کہا تو اس بات کی ترسیل ہو گئی کہ یہ زبان کا درست استعمال نہیں ہے اس سے. بس یہی فرق ہے بولی اور زبان میں. جہاں ہم بولی استعمال کر لیں گے، وہاں زبان، تو اب ہم متوازن جب رہیں گے تو زبان بھی برقرار رہے گی اور کوئی اس طرح کی شکایت بھی پیدا نہیں. میرے خیال میں نے اپنی بات واضح کی. بہت اچھا. زبان اور بولی کے فرق کے حوالے سے آپ نے جو شعر پڑھے گئے تھے اسی کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، اور یہ علاقے کے لہجے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، علاقے کی بولی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور میں معذرت خواہ ہوں شاہی صاحب سے کہ آپ جو گفتگو حیدرآبادی اور دکنی کے حوالے سے کر رہے تھے وہ میں نے یہ واضح، چونکہ یہ ہو گیا کہ زبان اور بولی کا فرق کیا ہے، تو اب میں اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے شاہد حسین صاحب سے کہوں گا کہ وہ دکنی کے حوالے سے جو آپ گفتگو فرما رہے تھے اس بات کو آپ آگے بڑھائیں. شاہد صاحب، مجھے اپنا تعارف شروع میں ہی کروانا چاہیے تھا، جس کا میں غالب کے ایک شعر کا سہارا لیتے ہوئے اپنا تعارف کرا دوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے. بہرا ہوں مجھ کو چاہیے دونا ہو التفات، سنتا نہیں ہوں کچھ بھی مقرر کہے بغیر. تو میں بہرا ہوں، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، اور مجھے بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا کہ میں بہرا ہوں، لہٰذا پہلے ہی شعر پڑھ دیتا ہوں. مگر اس کے فائدے بھی بہت ہیں. سوال کچھ ہوتا ہے، جواب کچھ دیتا ہوں، لوگ معاف کر دیتے ہیں، بہرا ہے غلط سنا ہوگا. کیونکہ لہجے پہ اشعار کی بات ہو رہی تھی تو آپ کو ایک دکنی لہجے میں بولی کی آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ دکنی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ کہاں عام طور پہ جب اے بیچ میں استعمال ہوتا ہے کسی لفظ کی تو وہ دب جاتا ہے، سائلنٹ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہیں گے کہاں، تو دکنی ہم کہیں گے دکنی میں کہاں. ہم کہیں گے نہیں تو کہے گا نہیں. ہم کہیں گے کہتے ہیں تو کہتا ہے کتے. تو کتے پہ ایک شعر سنا دوں آپ کو میں، پورا دکنی لگو لہجے پہ. تجھ مکھ کوئی چندر کتے، تجھ مکھ کوئی چندر کتے، کوئی صورت انور کتے، کوئی حسن کا بندر کتے،
کوئی کچھ کرتے کوئی کچھ کرتے. واہ واہ. اب یہاں پہ جو بنڈر استعمال ہوا ہے یہ بھنڈار کے لیے استعمال ہوا ہے. تو ہے نکل گیا اور ضرورت شہری کے تحت بنڈار کہنے کی وجہ بنڈر کہہ دیا. تو دکنی لب لہجہ یہ بہت سیدھی سادی بات ہے کہ بولی اور زبان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے اور اس کے باوجود بہت بڑا فرق ہے. عام طور پہ جب کوئی لکھتا ہے تو اس میں بولی کو نظر انداز کرتا ہے, زبان پہ لکھتا ہے, لوکل ڈائلیکٹ سے دور رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے. جو لکھت میں جو زبان آتی ہے وہ زبان ہے اور جو بول چال میں ہوتی ہے وہ بولی ہے. میں آج کل ایک نیا پرابلم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حیدرآبادی لب و لہجے یا دکنی لب و لہجے کے نام سے جو ٹی وی سیریلز بن رہے ہیں اور جو لٹریچر لکھا جا رہا ہے یہ وہ لوگ لکھ رہے ہیں جو دکنی سے واقف نہیں ہیں. اور آپ جو نئے لوگ ہیں جو اس لب و لہجے سے واقف نہیں ہیں انہیں بڑا اچھا لگتا ہے, بڑی ہنسی آتی ہے کہ واہ کیا اچھی مسخری زبان ہے. مگر نہیں, ویسا نہیں ہے. وہ لوگ واقف نہیں ہیں اور بالجبر حیدرآبادی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, ٹھونستے ہیں اس میں اور بولی کو وہاں کی بدصورت بنا دیتے ہیں. اس میں کئی رائٹرز ہیں, ٹی وی پلیز ہیں, میں آتھرس کے نام نہیں لوں گا. جیسے آپ نے کہا کہ کوئی زبان کو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم لک ڈاؤن کریں. ہمیں ہر زبان کو عزت کی نظر سے دیکھنا چاہیے. جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ہر زبان دوسری زبان کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایک سیڑھی بنتی ہے. یہ ارتقا ہے. ریختہ خود 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک تنزیہ طور پہ گری پڑی زبان کے لیے فارسی کے جو بڑے اسکالرس تھے وہ تنزیہ طور پہ اس زبان کو ریختہ گری پڑی چیز کہتے تھے. ایک ملی جلی چیز اور ایک کئی چیزیں ملا کے جو ایک شکل دی جاتی ہے, خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے, اسے ریختہ کہا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر زبانیں ٹیکنیکلی ریختہ ہیں. ہم جس ریختہ کی بات کر رہے ہیں وہ الگ کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. زیادہ تر زبانیں ریختہ ہیں. جی میں عرض کرنا جی چاہتا ہوں تو ہمارے شاہد صاحب نے جو باتیں کہی تو اس کی ایک مثال جیسے انہوں نے کہا کہ دکنی زبان کو دکنی نہ جاننے والے اسکرپٹ رائٹرز خراب کر رہے ہیں. اس کی بہت عمدہ مثال آپ سب جانتے ہیں. ایک فلم ہے مغل اعظم, جو ظاہر سی بات ہے جس میں کہ آصف کے ڈائریکشن والی فلم جس کو آج کی نسل بھی اتنی ہی پسند کرتی ہے جتنی اس زمانے کے لوگ پسند کرتے تھے. اور اس کا ایک اور بعد میں ایک فلم اسی طرح کی بنی جس میں ایک کردار رتک روشن تھا اور ایک ایشوریہ رائے تھی. ان کے ڈائلاگس کو دیکھ کے اس مغل اعظم کو دیکھنے والے منہ بناتے اور فلاپ ہو گئی باقاعدہ. بنیاد کیا ہے؟ صرف زبان ہے. زبان جس کی بنیاد پر یہ ہو. ایک بات ابھی شاہد صاحب نے ایک اور بہت دلچسپ بات کہی تو مجھے ایک اور خیال آیا کہ یہ جو ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں اس میں دوسری بات آپ نے جو فرمائی تھی وہ زبان, ہاں ریختہ کے بارے میں دلی کے بزرگ حضرت شاہ سعد اللہ گلشن ولی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ولی جب 1707 میں ولی کا دیوان دلی آیا تو انہوں نے حضرت شاہ سعد اللہ گلشن سے ملاقات کی. وہ شاعر بھی تھے. ان کا ایک شعر ہے ریختہ کے بارے میں, سادی کے گفتار ریختہ در ریختہ در ریختہ شیر و شکر آمیختہ ہم گیت ہے ہم شعر ہے. اس میں اردو اور فارسی دونوں ملے ہوئے ہیں. اور جو آپ نے ملواں زبان والی بات کہی تو یہ آمیزے کی وہ یا فارسی اور اردو یا فارسی اور ہندوی یا فارسی اور ہندوستانی کے آمیزے کی ایک شکل تھی جس کو ریختہ اس وقت کہا گیا. جی یہ بولی کی بھی جو بات ہے ریختہ کے سلسلے میں باتیں ہم بھی جوڑتے ہیں. میر تقی میر نے اردو میں سب سے پہلے سیزن کی کتاب جو اولین کتابیں ہمارے اردو میں تذکرے کہے جاتے ہیں, ان کتابوں کو تذکرہ کہا جاتا ہے. میر کا ایک تذکرہ ہے, اس میں ریختے کی 6 قسمیں بتائی, یعنی کتنا پرسنٹ آپ نے دوسری زبان سے لے کر کے اور ہندی کو ملا کر کے کتنا پرسنٹ ہے. آدھا مصرع ہے, پھر آدھا مصرع دوسری زبان کا ہے, اسی طرح سے ڈیوائڈ کر دیا. یا پہلا مصرع پورا فارسی کا, زحال مسکی مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیا سخی پیا کو, جو آپ لوگ بہت سے قوالوں سے سنتے ہیں, تو یہ بھی ریختہ ہی ہے. ریختہ کیا ہے؟ ریختہ کے بارے میں یہ
یہ آرکیٹیکچر سے کیا بنیادی لفظ آرکیٹیکچر کا ہے، فن تعمیر سے لیا گیا، یہ بنیادی لفظ ہے آرکیٹیکچر کا۔ آرکیٹیکٹ جو ہے نا وہ دیوار جو پرانے زمانے میں بناتے تھے 18ویں 19ویں صدی میں جو دیوار بناتے تھے، تو یہ جو لال قلعے کی دیوار ہے اور جتنے بھی قلعے آپ دیکھتے ہیں کہ اب تک ان میں کچھ نہیں ہوا، تو یہ اس کا چونا گارا، اس کا جو مسالہ تیار کیا جاتا تھا تو اس میں کم سے کم اس زمانے میں ہم نے پڑھا تھا کیمیکلی اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو کم سے کم 18-19 چیزیں ہوتی تھیں اس گارے کو تیار کرنے میں، جسے ان پتھروں کو جوڑا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں ریختہ۔ اس حساب سے ریختہ جو ہے پورے ہندوستان کی بہت بڑی دیوار ہے، جس میں تمام قومیں اپنے خون کے ساتھ ایک دیوار کی صورت میں۔ تو ریختہ ہندوستان کی اس بھاشا کی جو پشاور سے لے کر دلی تک جو زبان بولی جا رہی ہے، جس میں کوئی بھی لنگوسٹک بارڈر آپ قائم نہیں کر سکیں گے۔ مختلف زبانیں ہیں، پنجابی بھی ہے، پشتو بھی ہے، مختلف زبانیں بولتے ہوئے آپ دلی آتے ہیں، لیکن آپ کوئی لنگوسٹک باؤنڈری قائم کرنا چاہیں تو جس طرح سے میڈک کو نہیں تول سکتے اس طرح سے زبان کو نہیں تول سکیں گے، کیونکہ ادھر کا میڈک پھدک کے ادھر چلا جاتا ہے اور ادھر کا میڈک پھدک کے ادھر چلا آتا ہے۔ اب مثال میں دیتا ہوں کہ لینگویج، ڈاکٹر صاحب، لینگویج باؤنڈری کا کتنا خوبصورت مذاق ان دو شعروں سے اڑ جاتا ہے۔ دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اردو کے شعر سمجھتے ہیں، پنجابی ہماری بھاشا نہیں ہے، لیکن دیکھیے ہم سب لوگ اور آپ سب لوگ پنجابی کے شعر کو سمجھ جائیں گے۔ کیا شعر ہے؟ ایک روز جہانو جانا ہے، ایک روز جہانو جانا ہے، جا قبرے وچ سوانا ہے۔ اب بتائیے کون کہے گا کہ اردو نہیں ہے، کون کہے گا کہ پنجابی ہے، کون کیا کہے گا؟ یہ لینگویج باؤنڈری والے طے کر لیں۔ اب ہم اردو کے پروفیسر ہیں اور بہت سے پروفیسرز یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں اور اردو جاننے والے آپ لوگ بھی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے لوگ، لیکن ذرا سا اسے سمجھیے تو یہ تو دوسری زبان کا شعر پڑھ دیا تھا اردو والوں کے لیے، اب اپنی زبان کا شعر پڑھتا ہوں اور لینگویج باؤنڈری ذرا بنائیے آپ۔ شمار صبح مرغوب بتے مشکل پسند آیا، تماشائے بیک بردن سب دل پسند آیا۔ شمار صبح مرغوب بتے مشکل پسند آیا، تماشائے بیک بردن سب دل پسند آیا۔ اردو ہے، اب بنائیے باؤنڈری، یہ زبان اچھی، وہ زبان اچھی، اور اس طرح سے بانٹ دیا، اس طرح سے بانٹ۔ کیا ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ پنجابی سمجھ لے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کشمیری یہاں کی کھڑی سمجھ لیتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ہندوستانی زبانوں کے معاملے میں شروع سے ہی لینگویج بارڈر کے بالکل قائل نہیں رہے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کی زبانیں سمجھتے رہے اور بولتے رہے۔ بس اس میں کمال ہی کر دیا آپ کے ریختہ نے کہ جس نے وہ برج بنائی، وہ پل بنایا زبانوں کے درمیان، کہ آج تک اس پل کو نہ کوئی توڑ سکا ہے، نہ ہندوستان کو کوئی توڑ سکے گا۔ ریختہ جب تک ریختہ ہے، جب تک اردو ہے، اردو ہمیشہ اپنے مقامی بولیوں سے، اپنی مقامی زبانوں سے بہن کا، پھوپھی کا، ماں کا رشتہ پیدا کر لیتی ہے۔ یہ ریختہ پنجاب جاتی ہے، گلے مل جاتی ہے پنجابی سے اور اپنا ٹون بدل لیتی ہے، اور جاتی ہے دکن اور اپنا ٹون بدل لیتی ہے، اور جاتی ہے گجرات اور اپنا ٹون بدل لیتی ہے، اور جاتی ہے بنگال اور کہتا ہے رسو گلہ دو، رسگلہ کو کہتا ہے روشو گلہ۔ ہم کیا، آپ کہاں جاتا ہے، آپ کہاں جاتا ہے، کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا ہے۔ اب لہجے کی، آپ ڈاکٹر صاحب وہ سوال آپ نے لہجے کی بھی اٹھائی تھی، اب لہجے پہ بات کرتے ہیں۔ دلی ہر لہجے پر یہ ریختہ کی بات، لہجے کی جو بات ہے، یہ لہجے کی بات کوئی گرامر میں طے نہیں ہے بھائی۔ جہاں کے آپ ہوں گے، جیسا لباس ہوگا، جیسا جغرافک ریجن ہوگا، جیسی وہاں کی بھاشا ہوگی، وہاں اردو بولنے والے لوگوں سے اس کا لہجہ آپ چھین سکتے ہیں؟ نہیں چھین سکتے۔ کوئی معیاری لہجہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسنٹ،
ایکسنٹ کی تعریف کیا ہے؟ ایکسنٹ کی تعریف ہے ایکسنٹ از سب سیٹ آف ڈائلیکٹ. ایکسنٹ از سب سیٹ آف ڈائلیکٹ. یہ خود ڈائلیکٹ کا سب سیٹ ہے. تو اس کو لہجے سے کیسے الگ کر دیں گے ڈائلیکٹ کو, یا کیسے ممیز کر لیں گے؟ لہذا جہاں اردو جاتی ہے وہاں کی مقامی بولیوں سے رشتہ پیدا کر کے ان زبانوں کے لہجے کو اپنے اندر داخل کر لیتی ہے. لیکن تحریر کی سطح پر ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا, لیکن تحریر کی سطح پر ہر زمانے میں جس طرح مچھلی کی پیٹھ پر ایک ریڈ لائن ہوتا ہے جو کسی کو وہ لائن نظر آتا ہے, معیار اسی طرح سے پسے پشت ایک لانگ کے روپ میں, سوشل کی زبان میں ایک لانگ کے روپ میں, ایک بہت بڑے گرامر کے روپ میں جو انسین ہے وہ آپ کے اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, اس کی پیروی ہوتی ہے. لیکن کتنے سال ہوتا ہے؟ 50 سال 100 سال. اس کے بعد وہ ریڈ لائن بھی بدل جاتا ہے, وہ ریڈ لائن بھی بدل جاتا ہے, پھر دوسرے معیارات بنتے رہتے ہیں. جب بولی اپنی جب زبان اپنا رشتہ بولیوں سے ختم کر دیتی ہے تو اتنی بوسیدہ ہو جاتی ہے کہ مر جاتی ہے کبھی کبھی. لہذا ہر وقت زبان کو احساس ہوتا ہے کہ بولیوں سے رشتہ پیدا کرتے رہنا چاہیے, اور ایسا ہمارے شعراء اور ادبا نے کیا, اور ابھی جو اشعار پڑھے وہ اسی بات کا ثبوت ہے. میں مولا بخش صاحب کی بات میں ایک چھوٹا سا اضافہ کروں. مثلا انہوں نے ابھی بنگالی لہجے میں اردو کی بات کی تو مجھے الہ آباد کے ایک مزاحیہ شاعر کا ایک شعر اردو کا یاد آیا جس میں بنگالی لہجہ ملاحظہ کریں, آپ کی ضیافت بھی ہو جائے گی مزاج کی. کورتا نہیں ہے یاد کبھی گھور بار کو, کورتا نہیں ہے یاد کبھی گھور بار کو, پریاگ میں تو روشتا مچھلی شکار کو. واہ 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 واہ, بہت اچھا. یہ ابھی ریختے کی بات ہوئی, زبان کی بات ہو رہی تھی اور لہجے کی بات ہو رہی تھی. دراصل ہم ہندوستان زبانوں کا ملک ہے اور مختلف علاقوں میں مختلف زبان بولی جاتی ہے, بلکہ مختلف ریاستوں میں مختلف زبان بولی جاتی ہے. اور اس میں جب ہم اردو کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سے ایسے اردو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں جن کی مادری زبان یا گھریلو زبان اردو نہیں ہے. وہ گھر میں کسی اور زبان میں بات کرتے ہیں اپنے ماں بہنوں سے, اپنے دوستوں سے, اور لکھتے پڑھتے اردو ہیں, یا اس حلقے میں آتے ہیں اردو کے حلقے میں تو اردو بولتے ہیں. کہ جیسے میں خود بنگال میں پیدا ہوا, کلکتہ میں پیدا ہوا, وہیں پلا بڑھا, تو ہم لوگ اپنے دوستوں سے بات کرتے تھے وہاں تو بنگلہ میں بات کرتے تھے, لیکن جب اپنے اردو والے حلقے میں آتے تھے تو اردو میں بات کرتے تھے. پھر ویسے ہی اپنے گھر میں ہم کوئی اور زبان بول رہے ہیں, یعنی 3 سطح پر بیک وقت ہماری زبانیں کام کر رہی ہیں. کہ گھر میں ہم اپنے والدین, اپنے ماں باپ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کسی اور زبان میں بات کر رہے ہیں, اور اپنے دوستوں کے بیچ کسی اور زبان میں بات کر رہے ہیں, اور جب ہم ادبی حلقے یا اردو کے حلقے میں آ رہے ہیں تو وہاں کسی اور زبان میں بات کر رہے ہیں. تو اس طرح وہ جو آمیزش ہے کہ جو جس علاقے میں ہے, یعنی زبان اپنے سیاسی, سماجی, معاشی اور علاقائی پس منظر کے ساتھ وہ تمام اثرات ان کی زبان پر ہوتا ہے. کہ ہم دلی میں رہ رہے ہیں لیکن جہاں سے ہم آئے ہیں تو ہم وہاں کیا بول رہے تھے, وہاں گھر میں ہم کیا زبان بولی جاتی ہے, دلی میں ہم کس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں کی کیا زبان بولی جا رہی ہے, کیسے لوگوں کے بیچ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, اور وہی طالب علم یا وہ اساتذہ جب اپنے اسکول, کالج, یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو وہاں کون سی زبان بول رہے ہیں. تو وہ جو تینوں کی آمیزش یا مختلف زبانوں کے آمیزش سے وہ اس کو ہم بولی کہہ سکتے ہیں, یا وہ بولی ہے جو اس کا اثر کہ ایک ادبی زبان کا اثر بھی ہے, علاقائی زبان کا اثر بھی ہے, اور وہ جو ان کی مادری زبان ہے ان کا اثر بھی ان پر موجود ہے. ویسے ہی ہر ریاست میں جب ہم جاتے ہیں کہ دکن میں ہم ہیں تو وہاں کے دکن کی ریاست کا بھی اثر ہے, ان کی اپنی جو گھر بولی ہے اس کا بھی اثر ہے, اور اردو کا بھی اثر ہے. تو یہ اردو تو بنیادی ہے موجود, تمام بولیوں میں اردو بنیادی سطح پر موجود ہے, لیکن ان علاقوں کی زبان اور ان کی اپنی زبان کا اثر بھی ان پر موجود ہے, اور ان کی معاشی صورتحال, ان کی سیاسی صورتحال کا بھی اثر ہے. پھر اسی طرح کہ جس طرح کے پیشے سے وابستہ ہے وہ اس کے اثرات بھی ان کی بولی پر ہے. کہ کوئی اگر کھنچے لگاتا ہے تو ان کی زبان الگ ہے, کوئی اگر رکشے چلا رہا ہے تو اس کی زبان مختلف ہے, کوئی اگر پھیری لگا رہا ہے اس کی زبان مختلف ہے, کوئی کرکٹر ہے اس کی زبان مختلف ہے, اور کوئی جو وہ سوشلائزیشن جو ہے اس کا اثر بھی ان پر زبانوں پر ہوتا ہے. اب ذرا سا ایک دلچسپ بات بولیوں کے حوالے سے ذرا سا ہنس لیا جائے. بولیوں کے حوالے سے یہ تو بولی ایک
पूरे इलाके में जो बोली जाती है उसको, लेकिन हर इलाके की बोली फर्द बोली से बनती है। फर्द बोली यानी इंडिविजुअल की स्पीच एक जो होती है वो उसको डायग्राम पर देखा जाता है जब लिंग्विस्टिक स्टडी किया जाता है, और देखा जाता है कि हर फर्द जो इस बोली को बोल रहा है तो उसका ग्राफ कैसे, प्रोनाउंसिएशन कैसे जा रहा है इस बोली में। 1000-2000 लोगों में जो फर्द बोली के तौर पर है, जिसको इडियोलेक्ट कहते हैं। इडियोलेक्ट, तो इडियोलेक्ट बनाने की एक बात, तो बहुत सी इडियोलेक्ट जब कॉमन हो जाती है तो बोली बन जाती है और वो राइज है। लेकिन इडियोलेक्ट की एक और रूप है, लड़के जो है ना वो बोलियां बनाते रहते हैं, नौजवान लड़के, तो वो जैसे बोली बनाते हैं अपनी बोली बना लेते हैं और बोलते रहते हैं, दूसरा आदमी समझ नहीं पाता है। ठग लोग जो है ना, चोर लोग और जितने भी ये जो जासूसी करने वाले लोग होते हैं और ठग लोग होते हैं, वो भी अपनी जबान बनाते हैं, उसको भी एक तरह की बोली कहा जाता है। जैसे उसकी मिसाल देते हैं शाहिद साहब, जैसे उनको कहना होगा, मतलब वो तो चोरी करते हैं ना, तो कहना होता है कि फलां को मार दो, कहना है तो कहते हैं इसको प्रसाद दो इसको, तो इसका मतलब उसको मार दो। ये गंवारी बोली में नहीं आता है। एक तो लड़के जब जबान बनाते हैं तो फिर का इजाफा कर देंगे या शीन का इजाफा कर देंगे। जैसे तुम कहना है तो कहेंगे तुफम कफा, है ना, जफा रफे हो, जफा रफे रफो, है ना, तुफम कफा, है ना, जिस तरह से इस तरह से फिर बढ़ाते जाइए, इस तरह से बनाते हैं। और सीआईडी भी अपनी जबान एक खास तरह की इडियोलेक्ट बनाती रहती है। ये भी एक सूरतें होती है जबान की जो फिक्शन में अक्सर इस्तेमाल होता है। और इसमें इस सिलसिले की एक और बात मैं आपको बताऊं जो बहुत ही दिलचस्प है कि दुनिया में बोली की एक किस्म जो ना इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया गया, पूरी दुनिया में कोशिश की गई, तमाम मुल्कों ने मिल करके एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की। ऐसी 7 जबानें सरासर बनाई गई। उसमें एस्पेरांतो एक लैंग्वेज है, एस्पेरांतो। ये बनी तो इंटरनेशनल लैंग्वेज और इसमें काफी काम भी हुआ, लेकिन अब ये एस्पेरांतो स्पेन के किसी इलाके में मकामी बोली बन के रह गई है। और उसके बोलने वालों ने इतना इसका इस्तेमाल किया कि उनका एक गिरोह बन गया है और वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका रिश्ता वक्त जर्मन से है, स्पेनिश से है और इंग्लिश से है। तो इस तरह से हमारे समाज में जो जबान की कारकर्दगियां हैं उसके सिलसिले में हम लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इस सिलसिले में सिर्फ मुझे इतना अर्ज करना है कि कोई भी मेयार हर जमाने के लिए नहीं बनाया जा सकता। मयार की उम्र हद से हद 100, 150, 50 साल, 60 साल, 70 साल का होता है। फिर एक नए मेयार की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोई ना कोई एक खंबा जरूरी है जिसके जरिए हम उस जिगजैग को जो जबानों में बोलियों की सतह पे आती है उसको हम कहीं ना कहीं से महसूस करते रहते हैं और उसको एड्रेस करते रहते हैं। लिहाजा आप देखेंगे हिंदुस्तान की जितनी भी जबानें हैं उनका जितना एहतराम आप करें कम है, जितना एहतराम करें। कोई जबान हिंदुस्तान की ऐसी नहीं है, तहरीरी जबान जो तहरीर की सतह पे है, जिसमें अदब लिखा जा रहा है या जिसमें अदब नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन इन जबानों के दरमियान उर्दू जिसका पहला नाम पुराना नाम रेख्ता है, ऐसी जबान हिंदुस्तान में इसलिए नहीं पैदा हो सकी क्योंकि इसे जिस तरह से इंटरनेशनल जबान बनाने के लिए कई मुल्कों ने कोशिश करके इंटरनेशनल जबान बनाने की कोशिश की, उसी तरह से उर्दू को बनाने के सिलसिले में हिंदुस्तान के हर मजहब के लोग, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, छोटे बड़े, सबने मिल करके इस जबान को एक्सेप्ट किया था और एक जबान बनाने की सही की थी जो रेख्ता के रूप में उभरी और आज उर्दू के रूप में है। बहुत शुक्रिया मौलाना बख्श साहब। जनाब, ये जबान और बोलियों में फर्क जो है या अलग अलग बोलियां हैं, इसमें कहावतें और मुहावरों का बहुत बड़ा किरदार है और वो मुख्तलिफ इलाकों की कहावतें मुख्तलिफ है, मुहावरे मुख्तलिफ है और वो मुहावरे उसकी तफरीक भी करते हैं कि जिस इलाके में है उस तरह के मुहावरे भी होते हैं और कहावतें भी होती हैं।
हमारे प्रोफेसर सिराज अली साहब इस पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी नज़र रखते हैं मुहावरों के हवाले से, कहावतों के हवाले से और ज़बान के लहजों के हवाले से जो खुसूसन शुमाली हिंद बोली जाती हैं, और वहाँ जो है तो इस पर आपका क्या ये है कि बोलियों में कहावतों और मुहावरों का क्या मतलब हिस्सा रहता है? एक इस्तिलाह होती है मकतूबी की और एक होती है मलफूजी की। मकतूबी मानी लिखी जाने वाली और मलफूजी मानी बोली जाने, लफ्ज़ से ताल्लुक़ है उसका बोली जाने। तो बोली जाने वाली ज़बान तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन लिखी जाने वाली ज़बान बहरहाल आप जैसे आप कुछ कहना हो तो कुछ भी कह देंगे, लेकिन जब लिखना हो वही बात तो आप बहरहाल बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात या बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करेंगे। तो ये कहावतों और मुहावरों का जो ताल्लुक़ है वो सारा मलफूजी से ज़्यादा है। मकतूबी उर्दू में अगर आप मुहावरे और कहावतें लिख के दिखाएंगे तो लिखते वक्त आपका कलम बहरहाल मुहतात हो जाता है। क्यों है ना कि आपकी ज़बान से जो बात निकल रही है, इसका बहुत लतीफ़े बहुत है। आपने जब तीन सतहों की बात की, उसका सबसे बड़ा नुमाइंदा उर्दू में जो शायर है उसका नाम है अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल। इकबाल के बारे में बहुत मशहूर लतीफ़ा है कि रशीद जहाँ उनसे मिलने गई थी और लौट के आई, उसके बाद फिर वो जब पूछा गया कि भाई क्या बातें हुई अल्लामा से, तो उनका साहब, अब देखिए उन्होंने भी उसी लहजे में उसी तरह से बात, साहब मैं जी हाँ कहती रही, वो हाँ जी कहते रहे। तो ये जरा से फर्क के साथ दो अलग अलग, लेकिन अब आप हाँ जी कितना भी हो, हाँ जी पंजाबी इजहार है, मकतूबी अगर लिखा जाएगा तो वो बोले, और बोलने में तो हाँ जी इकबाल भी कहेंगे, लेकिन इकबाल हाँ जी लिखेंगे नहीं। एक और बहुत दिलचस्प बात है, हम लोग बहुत जल्दी से किसी बात को गलत, जैसे किसी ने अगर फर्ज कीजिए मुज़क्कर को मुअन्नस बांध दिया, मुअन्नस को मुज़क्कर बांध दिया, तो हम फौरन उसकी गिरफ्त करते हैं, तुमने क्या किया। शम्सुर रहमान फारूकी की एक किताब है, उसका नाम है अरूज आहंग और बयान। फारूकी साहब ने उसमें एक उन्वान कायम किया है जिसमें लिखा है गलती ऐब नहीं है। ऐब एक और चीज़ है और गलती एक और चीज़ है। अब मिसाल आप देख लीजिए कि इकबाल का बहुत मशहूर शेर है जिसका एक मिसरा हम सुनाते हैं, इशारा पाते ही सूफी ने तोड़ दी परहेज। इशारा पाते ही सूफी ने तोड़ दी परहेज। ये तो अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल हैं। अच्छा, इकबाल वगैरह पंजाबी हैं इसलिए उन्होंने, लेकिन ये इस बात को फारूकी साहब ऐब नहीं मानते और कहते हैं इकबाल है कि इस तरह बांध सकता है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हमको परमिट मिलेगा कि हम भी ऐसे ही कहना लिखना शुरू कर दें, लेकिन इकबाल की इज्जत अपनी जगह और इस इजहार को भी, और फारूकी साहब तो इस पर भी बहुत कहते हैं, बरसों मैंने गौर किया कि इस बात को परहेज को मुअन्नस बना के किस तरह नज्म कर सकूं तो नज्म नहीं कर सकता। दूसरी मिसाल अनीस से, अनीस मीर अनीस जो उर्दू के बहुत बड़े शायर खुदाए सुखन कहलाते हैं, मरसिये के बहुत बड़े। अनीस का मिसरा है कि लाओ तबर्रुकात रिसालत पनाह का। तबर्रुकात तुम जमा है ना भाई, तो के होना चाहिए था, लेकिन क्या बहन नहीं मौका ये फरियाद वाह का, लाओ तबर्रुकात रिसालत पनाह का। ये भी गलती है लेकिन ऐब नहीं है और न इस पर आप उन पर उंगली उठा सकते हैं। तो ज़बान की जो मकतूबी सूरत है उसमें तो एक मेयार बहरहाल कायम रहेगा, मलफूजी सूरतों में वो तब्दील होता रहेगा और कहावतों और मुहावरों का सारा सिलसिला जो है वो ज़बान से है, मकतूबी वो बोली से है और बोलने में जिस तरह से चाहे बोल दे, लेकिन जब उसको आप बांधेंगे, इसीलिए कहते हैं उसको तब्दील नहीं कर सकते आप। तो हमारे यहाँ ज़ौक़ ने बहुत सारे अशार में मुहावरे बांधे हैं और दूसरे जो असातिज़ा थे उन्होंने मुहावरे इस्तेमाल किए हैं, और दाग ने तो खैर दाग तो, लेकिन इन लोगों ने एक मेयार भी पेश नज़र रखा है और हम उर्दू के हवाले से उनकी बात करते हैं, साथ साथ जो दूसरी ज़बानें हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए भोजपुरी है, तो भोजपुरी एक अलग ज़बान है और बहुत खूबसूरत ज़बान है। उस ज़बान की बदकिस्मती ये है कि उसके पास कोई रस्मुल ख़त नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं उर्दू की तरह। लेकिन अब आप देखेंगे इलाका, एक और किताब को मैं रेफर करूंगा और बहुत दिलचस्प किताब है, राही मासूम रज़ा का एक नावल है जिसका नाम है आधा गांव। आधा गांव हिंदी में ही छपा और उर्दू में भी अब मौजूद है, उसके 2-3 तर्जुमे शायद मौजूद हैं। आधा गांव में ज़बानें कई सतह पर इस्तेमाल हुई हैं। एक ज़बान वो जो मशरकी यूपी के एक ख़ास तबके में, जिस तबके को माफ़ कीजिएगा अशराफ कहते हैं, एक उनकी ज़बान है, और एक ज़बान
جس کو میں صرف بالکل کوٹیشن میں بتا رہا ہوں، اور اجلاف کی اصطلاح جن کی ہے، ایک ان کی زبان ہے، اور ان زبانوں کے فرق کو جس اہتمام کے ساتھ پیش نظر رکھا ہے اپنے بیان میں، مجھے اگر کسی ایک کتاب کو ریفر کیا جا سکتا ہے تو میرے خیال میں وہ راہی معصوم رضا کا ناول آدھا گاؤں ہے، کہ جس میں زبان کئی سطحوں پر اپنے جلوے بکھیرتی نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک بات، باختین ایک بہت بڑا نقاد ہے فکشن کا، جو اس وقت فکشنل کرٹیسزم کے ٹرینڈز کو سیٹ کرنے والا نقاد ہے باختین، جس نے پولیفونک اسٹائل کی بات کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات آگے بڑھاتے ہوئے، جب ہم زبان کے ان تمام جن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ان سب کے ڈفرینسز پر غور کرتے ہیں تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب کوئی فکشن نگار فکشن لکھتا ہے تو وہ چور اچکوں کی بھاشا لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا ہے۔ اس میں ناول جو ہے نا از اے لٹریری پیس، تو وہاں پر چور اچکے کی غلط زبان کیا کر رہی ہے، وائی اٹ از دیئر، وہ کیوں ہے وہاں۔ راہی معصوم رضا کی اجلاف یا اشراف کی زبان وہاں کیا کر رہی ہے، اپنی غلطیوں کے ساتھ موجود ہے، جیسا کوئی غریب آدمی بولے گا اسی کے ساتھ موجود ہے۔ اور ناول از اے لٹریری پیس، اس میں فصیح اور غیر فصیح ہونے کے سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ What does it mean؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ لوکیل کو اور اس سے وابستہ زبانوں کو لٹریری پیس میں رکھتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ بھئی کس طرح سے اس ڈرامہ نگار نے اور اس ناول نگار نے گنواروں کی بولی کا کیسی نقل کی، کتنی خوبصورتی سے نقل کی ہے، اور آرٹ پیس بن جاتا ہے، وہ نقل کرنے کی چیز، اتباع کرنے کی چیز وہی بن جاتی ہے، وہ بولی جسے آپ گنوارو کہہ رہے ہیں، وہ لٹریری پیس بن کے ابھرتی ہے۔ تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے۔ ایک ذرا سا ایک لطیفہ سن لیجئے تذکیر و تانیث میں۔ غالب بہت ہی چالاک آدمی تھے، بہت ہی چالاک آدمی۔ جب وہ دیکھتے تھے کہ فریق میں سے کوئی آدمی مجھ سے سچ بولوانا چاہتا ہے، جیسے مجھ میں اور سراج صاحب میں جھگڑا ہو گیا ہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور غالب یہاں ہوں اور دونوں کے دوست ہوں، ایسی خوبصورتی سے صاحب دونوں کو خوش کریں گے وہ کہ کمال ہے۔ شیعہ سنی کے مسئلے میں کر چکے ہیں، اب جناب تذکیر و تانیث کے مسئلے میں دیکھیے۔ وہ لکھنؤ گئے تو رتھ پر بحث چلی تھی اس زمانے میں کہ رتھ مذکر ہے یا مؤنث۔ وہ سمجھ گئے کہ لکھنؤ والے چاہتے ہیں کہ ادھر والی بات ہم کر دیں، تو انہوں نے کہا سمجھا نہیں، بلکہ وہ رتھ مذکر ہے، استری لنگ ہے یا پلنگ ہے، میسکولین ہے یا فیمائن جینڈر ہے۔ تو انہوں نے کہا ارے بھائی اس میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، اگر رتھ پہ عورت پر بیٹھی ہوئی ہے تو رتھ آ رہی ہے، اور رتھ پہ اگر مرد بیٹھا ہوا ہے تو رتھ آ رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ دراصل ابھی بات، ایک اور بات سن لیجیے زبانوں کے معیار سے متعلق۔ بھائی ایک علی احمد فاطمی صاحب، آفتاب احمد فاطمی صاحب، یہ جو ہم لوگ پینٹ پہنتے ہیں، ایک گرامیرین تھا قواعد نویس، اور ایک تھا لنگوسٹک کا آدمی بہت بڑا، دونوں میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ لنگوسٹک والا کہتا تھا میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہے، اور گرامرین کہتا تھا میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہے۔ تو ایک دن لنگوسٹک والا گیا گرامرین کے پاس شاہد صاحب، اور کہا سنو تم بہت جو ہے نا واحد جمع اور تذکیر و تانیث کرتے رہتے ہو، یہ بتاؤ یہ جو پینٹ میں نے پہن رکھی ہے، پینٹ پہنا ہے، یہ پینٹ واحد ہے کہ جمع ہے؟ تو گرامرین نے کہا غضب کا سوال کرتا بھائی اتنا اچھا سوال کر دیا، بتائیے پینٹ کے بارے میں کون نہیں کہے گا تم ایک پینٹ پہنے ہوئے واحد ہے یہ؟ بولا کہ نہیں واحد نہیں ہے۔ بولا کیسے واحد نہیں ہے، یہ کیسے سنگولر نہیں ہے؟ بولا کہ تو پلورل ہے۔ بولا کیسے؟ اوپر سے واحد ہے نیچے سے پلورل ہے۔ بہت اچھا۔ یہ جب چیزوں کی کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں، آپ اس کا ورگیکرن کرتے ہیں، کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، چیزوں کی معیار بندی کرتے ہیں، تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی معیار بندی جو ہے نا چاروں طرف سے درست ہو جائے گی، بلکہ معیار بندی یا کوئی بھی باؤنڈری ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اسے توڑا جائے، اسے منظم کیا جائے۔ بہت اچھا۔ یہ محاورے اور کہاوت پر بات ہو رہی تھی، اور کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ کئی کہاوت کو ہم محاورے کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، اور کئی بار محاورے کو ہم کہاوت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور شاہد صاحب کا اس پر بہت اچھا ایک کام ہے۔
اور شاہد صاحب اس پر روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے کہاوت کو بہت سے اساتذہ نے محاورے کے طور پر بھی استعمال کیا ہے. شاہد حسین صاحب. ایک چیز کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگوں سے بعض بہت فاش غلطیاں ہوئی. مثال کے طور پہ آف ریٹ حال میں جو محاوروں پہ اور ضرب الامثال پہ لکھا گیا ہے، اس میں ہم نے یہ یقین کر لیا ہے کہ ضرب الامثال پروورب کا ترجمہ ہے جو صحیح ہے، اور ہم نے اپنی کتابوں میں انگریزوں کے انگلش اسکالرس کی ڈیفینیشنز بڑی فخر سے پیش کر دیے ہیں، جبکہ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہم لوگ ایڈیم اور پروورب یعنی محاورہ اور ضرب المثل میں فرق کرنا بھول گئے. ابھی دلی سے ایک کتاب چھپی جس کے 3 ایڈیشن چھپ چکے ہیں، دلی کے محاورے، اس میں 10% محاورے ہیں اور 90% اس میں جو ہے ضرب المثل ہے. ایکچولی ہمارے جتنے محاورے اور جتنے ضرب المثل ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ ہندی ہے، یعنی ہندوی ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہندی میں اس کے لیے کیا اس طرح استعمال ہے، اور وہ ہے لکوکتی جو سنسکرت سے آیا ہے. اب محاورے کو سمجھانے کے لیے محاورہ 2 یا 3 لفظوں الفاظ کا مرکب ہوتا ہے، اور وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس کا اس سچویشن سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ مردوں سے شرط باندھ کر سونا، نہ بھائی مردہ ہے نہ کسی نے شرط باندھی ہے. یہ ہے کہ ایک شخص گہری نیند سو رہا ہے، اس کے اظہار کے لیے آپ کہہ رہے ہیں وہ ایسے سو رہا ہے جیسے مردوں سے شرط باندھ کر سو رہا ہے. ضرب المثل جو فارسی سے آیا ہے ہمارے پاس، اس کا ہندی لفظ جو ہے وہ ہے لکوکتی، اور لکوکتی جو ہے وہ ایک پورا انڈیپینڈنٹ ایکسپریشن ہے. اس کی کئی سورسز ہیں. آپ کو لکوکتی جو ہے وہ مصروں سے بھی ملے گی، دوہوں سے بھی ملے گی، لوگوں کے کہے ہوئے جملوں سے بھی ملے گی، اور اپنے تجربات پہ بنائے ہوئے. مثال کے طور پہ یا تو نہلائے دائی یا نہلائے 4 بھائی، ایک میلے گندے آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہا جاتا ہے پہلے سی میاں باولے اس پہ پیلی بھنگ، ہے نا. محاورے کا اور لکوکتی کا بڑا آسان فرق یہ ہے کہ محاورہ ایک جملے کا محتاج ہے، جبکہ ضرب المثل یا لکوکتی انڈیپینڈنٹ ایک کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کسی جملے کا محتاج نہیں. اب یہ چیزیں ٹریول کرتی ہیں. اب کیونکہ حیدرآباد سے تعلق ہے، آپ کو یہاں کے حیدرآبادی لوکل آپ کو میں ضرب المثل سناتا ہوں. منہ میں دتڑیاں نہیں، پیٹ میں ہتڑیاں نہیں، بوٹا چلا شادی کرنے. بندر کتنا بھی بوٹا ہوگا تو گلاٹیاں مارنا نہیں چھوڑتا. گلاٹی خلا بازی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اجلی دیکھا پھسل گیا، اجلی دیکھا اچھل گیا، پیلی دیکھا پھسل گیا. بیوہ نے بڑی منتوں سے بچے کو پالا، شادی کی، لڑکی خوبصورت بھی تھی، دولت مند بھی تھی، سب بہو ساس کے قابو میں نہیں آئی، اور بچے کی اس کا غلام ہو کے رہ گیا. تو اجلا گورے سے مثال ہے. اجلا دیکھا اچھل گیا، لڑکی خوبصورت تھی، اس کو دیکھ کے خوش ہو گیا، اچھل گیا. پیلا دولت یعنی سونا، سونا دیکھا پھسل گیا. یہ ٹھیٹ حیدرآبادی وہ ہیں. اب یہاں سے جو ٹریول کر کے حیدرآباد پہنچے ہیں ان میں کس طرح کا فرق پڑتا ہے. چاند پہ تھوکا منہ پہ آتا ہے. اپن چاند کو تھوکے تو الٹے چھمکو آتا. حیدرآباد میں کوئی ضرب المثل ہے اس طرح سے استعمال. یہ میں جو بات کہنا، سوال کے جواب میں مجھے یہ بات دینا پڑا. 1 منٹ اور بتانا ہے. ریختہ ہم نے کب کہنا شروع کرا زبان؟ میر نے اپنی زبان کو ریختہ نہیں کہا. ہم کہہ رہے ہیں کہ میر ریختہ لکھتے تھے.
میر کا ایک شعر سنا دیتا ہوں آپ سنیں کہ نہ جانے لوگ کیوں کہتے ہیں اس کو نہ جانے لوگ کیوں کہتے ہیں اس کو سرور حافظہ صاحب نہ جانے لوگ کیوں کہتے ہیں اس کو سرور قلب آتا نہیں یہ لفظ تو ہندی زبان کے بیچ. اور مصطفی جو پہلا شخص ہے جس نے لفظ اردو استعمال کیا ہے اس کا شعر ہے کہ مصطفی فارسی کو طاق پہ رکھ اب ہے ہندی اب اشعار ہندوی کا ریخت نہیں اشعار ہندوی کا ہے رواج اب اشعار ہندوی کا ہے رواج. اردو سے پہلے جس زبان میں لکھا جاتا تھا وہ ہندی کہلاتی تھی. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اردو کی سب سے بڑی دشمن خود لفظ اردو ثابت ہوا. اگر اس وقت مصطفی اردو نہ کہتے تو یہ آج بھی ہندوی رہتی اور پورے آب و تاب کے ساتھ ہندوستان میں جاگتی. اس کا سیاسی اکھاڑے میں نہیں اتارا جاتا. جی آج جو زبان ہم سب بولتے ہیں وہ ہندوی ہے. اس پہ بعض علاقوں میں فارسی آمیزش لفظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور بعض زبانوں میں سنسکرت آمیز وہ ہوتے تھے. مگر زبان یہ بنیادی طور پہ ہندوی ہے, اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. ہمارے شاہد صاحب نے میر اور مصطفی کے حوالے سے اردو اور اردو کی زبان کے بارے میں ریختہ غالب کے 2 اشعار میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں جس میں دونوں میں اس نے ریختہ کا لفظ استعمال کیا ہے اردو کے. میں یہی کر رہا ہوں, آپ نے تو میر اور مصطفی کی بات کر دی, اب میں غالب عرض کرتا ہوں جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کہ ہو رشک فارسی, جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کہ ہو رشک فارسی, گفتہ غالب ایک بار جا کے اسے سنا کہ یوں. اور وہ شعر تو آپ سب لوگوں کے حافظے میں ہے کہ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. ایک بات جو مجھے عرض کرنی ہے, میرے خیال میں وقت اب ختم ہو رہا ہے. ہمارے کاظم صاحب نے شروع میں اردو کے جن محاوروں کا, اردو کی جن بولیوں کا ذکر کیا تھا, اس میں ایک بولی کلکتیا اردو کا بھی نام لیا تھا انہوں نے, اور اس کا ذکر آیا ہی نہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ تو کلکتیا اردو کے حوالے سے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر مائک ادھر دے دوں گا. میرے ایک کرم فرما ہیں اردو کے بڑے معروف افسانہ نگار ہیں انیس رفیع صاحب, ان کے ساتھ میں کلکتے میں ایسے ہی گھوم رہا تھا تو انہوں نے کہا سراج صاحب کلکتیا اردو سے آپ واقف ہیں؟ میں نے کہا بس تھوڑا تھوڑا ایسے ہی سنا ہے میں نے کسی سے. فرمایا میں کلکتیا اردو میں میر کے اردو شعر کا ایک ترجمہ آپ کو پیش کرتا ہوں. میں نے ارشاد فرمایا, میر کا مشہور شعر ہے آپ کے حافظے میں ہے کہ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. کلکتیا اردو, اب آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے گا چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے, اس لیے میں سیدھے ترجمہ کرتا ہوں. کلکتیا اردو میں میر کا یہ شعر, دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے, دیکھ بے دل کے جہاں سے اٹھس ہے, دیکھ بے دل کے جہاں سے اٹھس ہے یہ دھواں ٹھو کہاں سے اٹھس ہے. ایک شعر میں بھی سنا دوں کہ آپ سب کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے مکھ پہ شوبہ, وہ سمجھتے ہیں کہ روگی کی دشا اتم. یہاں پہ ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں کی بولی کے حوالے سے. اب ہم لوگ کنکلوژن کی طرف ہیں. ہماری بہت سے یہاں خواتین موجود ہیں. سب سے بڑی بات جو بولی کے سلسلے میں ہے اور زبان کے معیار کے سلسلے میں ہے, دنیا کے سارے لوگ, سارے لنگوسٹ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ بولی کی صنعت مرد نہیں دے سکتا, بولی کی صنعت صرف عورت دے سکتی ہے, اور وہ جس زبان سے وابستہ ہے اسی سے صنعت مستعد, اسی سے صنعت لی جائے گی. یہ بات واضح رہنی چاہیے اس سلسلے میں. دوسری بات, عورتوں کی زبان کے سلسلے میں انشاءاللہ دلی کے بہت بڑے شاعر تھے, مرشد آباد میں رہے, انہوں نے ایک کتاب دریائے لطافت لکھنؤ میں رہے اور دلی ہوتے ہوئے لکھنؤ پہنچے, مرشد آباد میں پیدا ہوئے تھے, لیکن وہ آبا اجداد دلی کے تھے, وہ دلی والے وہ خود اپنے آپ کو دلی والے کہتے ہیں, رہے جہاں بھی دلی والے کہے جاتے ہیں.
تو انشاءاللہ خواہ انشاء نے پہلی بار بولیوں کا مطالعہ کیا تھا ہندوستان میں، اردو میں پہلا مطالعہ اسی. اس سے پہلے پوری دنیا میں بولیوں کا مطالعہ روسوں نے کیا تھا. روسوں نے کیوں کیا تھا؟ روسوں نے اس لیے کیا تھا کہ روسوں کو لگتا تھا کہ جو لوکیل میں لوگ ہیں ان کے کلچر کو، ان کی زبان کو ہیٹی سمجھتے ہیں لوگ، لہذا اس نے بیک ٹو نیچر کا نظریہ پیش کیا، نعرہ دیا، اور اس کے تحت بولیوں کا مطالعہ شروع ہو گیا. اب اسی انشاءاللہ خواہ انشاء نے جہاں بہت سے لوگوں کی زبان کے بارے میں لکھا ہے کہ عورتیں ایسے بولتی ہیں، فلاں طبقے کی عورتیں ایسے بولتی ہیں. اب ایک طبقے سے ایک عورت جو پرانی دلی کی ہے وہ کیسے بول رہی ہے ذرا سا سنیے، آپ کو بہت مزہ ہے. ارے سرموڈی بادی تو اتنا جھوٹ کیوں بولتی ہے؟ اللہ کرے تیری بوٹی بوٹی اوپر والیاں لے جائیں، اڑ جائے تو خیلا خدی. اب یہ خیلا خدی سمجھیے، یہ صرف عورت بولتی ہے. اس کو بہت بعد میں اندراج کیا گیا کہ خیلا خندی کیا ہے، یہ صرف عورت بول سکتی ہے. اڑ جائے تو خیلا خندی. میں نے کب ستیہ ناس گئی تیرے میاں کو کا گلا کیا تھا، خیلا خندی. اسی طریقے سے وہاں کی ایک خاص طرح کی اردو تھی جو بہت ہی معرب اور مفرس تھی، فارسی آمیز اور عربی آمیز تھی. اب ذرا سا وہ اردو سن لیجئے، اسی میں اس کا بھی مطالعہ پیش کیا ہے. اس رئیس الاشقیاء بادام سنگھ نے آپ کو کیا قرار دیا ہے کہ رؤوس و قطارفہ کے ساتھ تمہیں تساوی مارتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ یہ بھی وہاں کی بولی ہے، یہ وہاں کی زبان ہے جو انشاء لکھ رہے ہیں. یعنی ایک بات آخری، زبان کے مقابلے بولی میں تخلیقی حسن زیادہ ہوتا ہے، اور کسی زبان کی روح کا خون بولی میں دوڑتا ہے. اسی لیے جب کوئی شاعر بڑا شاعر ہوتا ہے تو عموماً سراج اجملی صاحب، مولا بخش، گوپی چند نارنگ، شمشور رحمان فاروقی کہتے ہیں بولی ٹھولی میں کیا شاعری کی ہے. اور جو شاعر بولی ٹھولی کے چھونک بگھار سے اپنی شاعری کو چھونک نہیں سکتا وہ شاعر نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے شروع میں بولی ٹھولی پر مبنی اشعار پڑھے تھے. بہت بہت شکریہ. اور آپ بہت شکریہ مولانا بخش صاحب. جی بے شک فرمایا. میں نے زندگی میں کسی زبان پہ کوئی تنقید نہیں کی، کسی کو غریبی نظر سے نہیں دیکھا، کیونکہ میرا تعلق ہر زبان سے ہے. ایک شعر، ایک راجہ مہدی علی ایک شاعر ہوا کرتے تھے، ان کی ایک نظم ہے تصویر اور رشتہ. تو ماں نے تصویریں جمع کی ہیں، جوان بیٹا ہے اس کو بتاتی ہیں بیٹا یہ اس کو پسند کر رہا ہے، وہ ہر تصویر میں کچھ نہ کچھ نقص نکالتا ہے. ایک حیدرآبادی لڑکی کی تصویر آئی، اس نے سب میں کچھ، میں حیدرآباد کا سنا تو وہ کیا نقص نکالتا ہے وہ سن لیجیے آپ. دکن کی جادوگرنی آئی دامے زلف کو کھولے، کہے قینچی کو خینچی، کہے قینچی کو خینچی، اور قسم کو یہ خصم بولے. کہیں قسم کے دھوکے میں یہ خصم نہ کھا جائے، اور کہیں میری جوانی میں نہ مجھ کو موقع جائے. ہاں، میں راجہ مہدی علی خان کا ہی ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس میں محاورے کا لطف بھی آ جائے گا، غالب کی پیروڈی بھی ہو جائے گی اور آپ کو اچھا لگے گا. راجہ مہدی علی خان نے غالب کی پیروڈی کی تھی. غالب کا بہت مشہور مطلع ہے کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. راجہ نے کہا تھا عورتوں سے معذرت کے ساتھ کہ درد سر تھا مجھے، وہ مار کے بیلن بولی، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. واہ، بہت اچھا. خاتون حضرات، یہ زبان، بولی اور اس کے لہجے کے حوالے سے یہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. دراصل تخلیقی زبان اور معیاری زبان اور بولی اور زبان، ابھی مولا بخش صاحب نے یہ کہا کہ ناول میں مختلف سطح کی زبان ہوتی ہے، اور دراصل زبان مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاعری کو اگر ہم چھوڑ دیں تو وہ افسانہ ہو، وہ ناول ہو، وہ ڈرامہ ہو، اس میں زبان مصنف کی نہیں ہوتی ہے، تخلیق کار کی نہیں ہوتی ہے. دو سطح پر اس میں زبان کام کرتی ہے. ایک تو پلاٹ کی زبان
اور دوسرے اگر کردار ہے تو کردار کی زبان. وہ کردار راوی ہو سکتا ہے, وہ کردار نیریٹر ہو سکتا ہے اس افسانے کا, اور وہ نیریٹر جو بھی ہے یا جو مصنف نے طے کیا ہے اس نیریٹر کو, اس راوی کو, وہ اسی زبان میں پورا نیریٹ کرے گا. اگر ڈرامہ ہے تو اس میں مختلف سطح کے اگر کردار ہیں تو کردار اپنی زبان بولے گا, اور وہ زبان بولی ہو سکتی ہے, وہ معیاری زبان ہو سکتی ہے, وہ جس سطح کا ہوگا جو گفتگو میں بات آئی کہ اس کی سماجی, سیاسی, علمی, اقتصادی اور علاقائی, یہ تمام چیزیں کسی بھی کردار کو گڑھنے میں, اسے تیار کرنے میں یہ تمام چیز معاون ہوتی ہے. اسی طرح ناول میں مختلف کردار, آدھا گاؤں کا ذکر آیا, اس میں جو کردار ہیں جو جس علاقے کے ہیں وہ وہی زبان بول رہا ہے. وہ زبان ان کی زبان نہیں ہے, مصنف کی زبان نہیں ہے, ناول نگار کی زبان نہیں ہے, وہ زبان کردار کی زبان ہے. اور اگر ناول نگار, تخلیق کار کردار کی زبان کو کامیابی سے برت سکا ہے تو وہ ناول کامیاب ہے. اگر وہ ہم نے ایک کلکتیا کردار یہ کیا, کلکتہ کے ذکر آیا, اور وہ اگر فصیح اور سلیس اردو میں بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ ناکام ہے, وہ تخلیق کامیاب نہیں ہے. وہ وہاں جیسے بولتے ہیں آئس, وہاں بولتے ہیں ہاں ابے کالو کے کا بولے ہیں, ہاں ابے نہیں سنے ہیں, ہاں وہ اس طرح کی. جبکہ یہاں میر بھی وہی کہتے ہیں کرو ہو, یا وہاں میر کی تقلید میں وہاں کلیم عاجز بھی اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. تو وہاں کلکتے میں ہر جگہ کی بولی کے کچھ خاص سمٹمز ہیں, کچھ خاص لفظ ہیں اور کچھ لہجے ہیں یا حرف ہے جس کو وہ یا تو اس میں شامل کر دیتے ہیں ان الفاظ میں, یا وہاں سے خارج کر دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں, اور وہ ایک لہجہ یا اپنی بولی اختیار کر لیتا ہے. تو اس طرح ہندوستان بولیوں کا ملک ہے, زبانوں کا ملک ہے, اور یہاں مختلف سطح پر مختلف علاقے میں مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں. اور وہی مولانا بخش صاحب کی بات کہ کوئی بھی زبان, کوئی بھی بولی کسی طور پر کمتر نہیں ہے, سب کی اپنی خصوصیات ہیں, اپنے مثبت پہلو ہیں, اپنے منفی پہلو ہیں, اور ان منفی اور مثبت کے ساتھ ہی وہ مکمل ہے. اگر صرف وہ مثبت ہے تو وہ مکمل نہیں ہے, کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے, اور غلطیاں اگر وہ نہ کرے تو پھر وہ فرشتہ ہے, اور فرشتے کا اس دنیا میں کم سے کم گزر تو نہیں ہے, اس سماج میں تو گزر نہیں ہے. اس سماج میں ہم ہیں تو انسان کی شکل میں ہی رہیں گے, اور جب ہم زبان بولیں گے, جب ہم بولی بولیں گے تو وہ اپنی تمام چیزوں, اپنی شخصیات کے ساتھ بھی وہ بولی وہاں موجود ہوگی, اور وہ بولی اپنے آپ میں مکمل ہوگی. وہ شخص جس لہجے میں بات کر رہا ہے وہ لہجہ اس کا اپنا ہے, اور یہی اس کی پہچان ہے, یہی اس کی شناخت ہے. اور ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی شناخت کے ساتھ ہم موجود ہوں. کوئی بھی شخص اپنی شناخت نہیں کھونا چاہتا ہے. اسی طرح ہر زبان, ہر بولی اپنی شناخت کے ساتھ موجود رہے. اسی کو ہمیں اس کا استقبال بھی کرنا چاہیے, اور اس کی ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو نکاریں, بجائے اس کے کہ ہم اس کو رد کریں. ہمیں اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے, ان کو سیکل کرنے کے لیے, اس میں جو پازیٹیو ہم چیزیں دے سکتے ہیں, مثبت چیزیں, اس کی کوشش کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم نفی کریں. اس لیے کہ اس سماج میں ہمارے درمیان اتنی چیزیں نگیٹو ہیں, اتنی نفی ہیں کہ اگر ہم اور نے نفی کی تو شاید ہمارا جینا بھی دشوار ہو جائے. تو اس لیے ہم مثبت پہلو کو سامنے رکھیں, اور مثبت چیزوں کو اجاگر کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کی اصلاح بھی کرنا مقصود ہو. میں آخری بات کہتا ہوں, آخری جملہ, کہ میں کلکتے سے ہی یہاں آیا تھا تو اس زبان کا, اس بولی کا پورا اثر مجھ پر تھا, اور میں اسی زبان میں بات کیا کرتا تھا. میرے استاد محترم پروفیسر اسلم پرویز صاحب شاعری پڑھایا کرتے تھے, اور جب ان سے ہم گفتگو کرتے تھے تو ان کی اصلاح کا جو طریقہ تھا وہ کہتے تھے, میاں اب یہ زبان ترک ہو چکی ہے, یہ میر کے زمانے میں بولی جاتی تھی, اب اس زبان کو ایسے بولتے ہیں. اور وہ اس کی اصلاح کیا کرتے تھے, اور وہ ہم لوگوں کو اتنا اپیل کرتا تھا, یا ایسی اصلاح ہوئی کہ کبھی اس میں تذہیب محسوس نہیں ہوئی, کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی, یا رفتہ رفتہ وہ اثر جاتا رہا یا کم ہو گیا. جاتا رہا تو نہیں کہوں گا, وہ کم ہو گیا. اور اس طرح ایک بولی اب بھی میں بولتا ہوں جب وہاں جاتا ہوں کلکتے تو, یا جس علاقے میں جاتا ہوں تو اس طرح تمام بولیاں بچی رہے, اور جتنی بولیاں بچی رہیں گی. ویسے ہندوستان میں بہت ساری بولیاں ختم ہو گئی ہیں, اب جتنی بولیاں بچی رہے, جتنی زبان ہماری مضبوط ہو, اس کی کوشش ہم سب لوگوں کو کرنی چاہیے. میں ریختہ کا شکر گزار ہوں, اور ریختہ کی جانب سے بحیثیت ماڈریٹر میں پروفیسر سیاج ملی صاحب کا, شاہد حسین صاحب کا, اور پروفیسر مولا بخش صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے تھوڑا وقت ہمارے لیے نکالا, اور آج کے اس اجلاس میں, اس موقع پر, اس یہاں
بولیوں کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، کہاوت کے حوالے سے، محاورے کے حوالے سے، اور وہ کس طرح کام کرتی ہیں اور کس طرح ہمارے بیچ موجود ہیں، اس پر گفتگو کی امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو ملا ہوگا. اور مزید اگر کچھ گفتگو کی اگر آپ کو تشنگی باقی رہ گئی یا کچھ ہے تو آپ لوگ شاید ابھی اویلیبل ہیں، ذاتی طور پر ہم لوگ مل کر کے آپس میں بات کر سکتے ہیں اور اس بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. آپ تمام لوگوں کا، آپ سامعین کا، کہ آپ لوگوں نے اتنی مطلب تندہی سے، اپنے اتنے حوصلے سے ہم تمام لوگوں کو اتنی دیر سنا، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. اور آپ کی وجہ سے یہ پروگرام ہے اور آپ اس پروگرام کے مالک ہیں. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.